سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے منتظر رہنا کہ کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم کب آ جائیں اور تحویل قبلے میں جو حکمتیں ہیں تو آیات مذکورہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے سلام پیر کر آسمان کی طرف اس انتظار میں منہ اٹھاتے کہ کعبہ شریف قبلہ مقرر کیا جائے، تو لہذا یہ آیات نازل ہوئی قد نرى تقلب وجهك في السماء کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف بار بار منہ اٹھانا۔ علامہ واحدی رحمۃ اللہ علیہ اسباب نزول میں لکھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کے قبلے سے ہٹا کر میرے لیے کوئی دوسرا قبلہ مقرر فرما دے، اور مقصد یہ تھا کہ کعبہ شریف قبلہ مقرر ہو جائے کیونکہ وہ قبلہ ابراہیمی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں بھی تو آپ کی طرح ایک بندہ ہوں، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ آپ کو قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا حکم فرما دے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام اوپر چڑھ گئے اور نبی علیہ السلام برابر اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے رہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کی خواہش کے مطابق حکم خداوندی لے کر نازل ہو، تو اس پر آیات نازل ہوئی قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور یہ 16 یا 17 مہینے تک رہا۔ پھر نبی علیہ السلام کی خواہش پر قبلہ شریف کو کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا گیا، اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، اور عمومی طور پر سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، مکہ یا مدینہ میں، بیت المقدس میں یا دنیا کی کسی گوشے میں، مسجد حرام ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اب یہ مسئلہ کہ جہت قبلے سے تھوڑا سا انحراف اگر ہو جائے تو وہ مفسد صلاۃ نہیں ہے،
کیونکہ مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے، اور اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ کعبہ شریف ہی قبلہ ہے۔ چونکہ کعبہ شریف مسجد حرم کے اندر ہے، اس لیے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمایا، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاص کعبہ ہی کی طرف ہر دور قریب کے نمازی کو رخ کرنا لازم نہیں، بلکہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ مسجد حرام کی طرف منہ کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ جو لوگ مسجد حرام میں حاضر نہ ہوں، چونکہ عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ان کی قدرت سے باہر ہے، اس لیے آسانی اور رفع حرج کے لیے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ لیکن جو شخص مسجد حرام میں موجود ہے اس کے لیے لازم ہے کہ عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبہ شریف مسجد حرم والوں کا قبلہ ہے، اور مسجد حرام اہل حرم کا قبلہ ہے، اور حرم شرقاً غرباً میری تمام امت کے لیے قبلہ ہے، زمین میں جہاں کہیں بھی ہو۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جس جہت پر کعبہ شریف ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ تھوڑا سا انحراف مفسد الصلاۃ نہیں ہے۔ جب کوئی شخص جہت کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور کعبہ شریف سے دائیں یا بائیں جانب 45 درجے کے اندر انحراف ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ قرآن میں ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، شطر المسجد الحرام فرمایا ہے۔ تو اس سے حضرات فقہاء نے یہ استنباط کیا کہ کعبہ شریف کے رخ پر نماز پڑھنا کافی ہے، اگرچہ تھوڑا سا انحراف ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، اور اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ فرما کر بتا دیا کہ مشرق مغرب کے درمیان جو جہت ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے اہل مدینہ کے لیے فرمایا، کیونکہ کعبہ شریف مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف واقع ہے، اور وہاں سے جہت جنوب مشرق اور مغرب کے درمیان پڑتی ہے۔ پورے عالم میں بسنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقبال کے بارے میں یہ بہت آسانی دی گئی کہ وہ جہت قبلے کی طرف نماز پڑھ لے، تھوڑا سا انحراف ہو جائے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ احکام شریعہ کو اللہ جل شانہ نے اس قدر آسان رکھا ہے کہ ہر گاؤں، جنگل، پہاڑ، جزیرے میں بسنے والے مسلمان احکام شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، اوقات نماز طلوع غروب کے مشاہدے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح حسابات، ریاضی اور ہیئت اور آلات رصدیہ کے احتیاج کے بغیر کسی تکلف کے اپنا قبلہ مقرر کر سکتے ہیں، یعنی جہت کعبہ کی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں، جس میں کافی وسعت ہے۔ ہاں، مسجدیں بناتے وقت خوب تحقیق کر کے قبلہ مقرر کرنا یہ افضل ہے۔ اب کعبہ شریف کو قبلہ بنانے میں کیا حکمت تھی؟ اللہ جل شانہ کی ذات پاک سمت جہت سے بالا تر ہے، مشارق مغارب سب اس کی ملکیت ہے، اس لیے قل للہ المشرق والمغرب فرمایا۔ تاہم نماز میں اجتماع اور وحدت کے لیے تمام دنیا کے تمام انسانوں کا رخ کسی ایک جہت کی طرف ہونا ضروری ہے، لہذا کعبہ شریف کو آخر میں قبلہ نماز مقرر فرما دیا گیا۔ اور کعبہ شریف چونکہ اول حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور وہ سب سے پہلے پیغمبر تھے اور تمام انسانوں کے باپ تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جن کو ان کے بعد والی تمام قومیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا مانتی ہے، اس لیے کعبہ شریف کو ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار دیا گیا۔ تو اس سے تمام مسلمانوں کی وحدت اجتماعیہ بالصلاۃ حاصل ہو گئی۔ اگر انسانوں پر اس کا فیصلہ چھوڑا جاتا
تو بہت سے اختلافات رونما ہوتے اور کسی طرح سے وحدت حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ کعبہ شریف کو قبلِ صلاۃ مقرر کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ چاروں جہات میں ہر جہت نماز کے لیے مقرر ہو گئی۔ ہر جہت والے اس رخ پر نماز پڑھتے ہیں جس رخ پر ان کے علاقے کے اعتبار سے کعبہ شریف واقع ہے۔ اب نماز مشرق کو بھی اور مغرب کو بھی اور جمال اور جنوب اور شمال کو بھی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور پھر آیت کے ختم پر بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، یعنی یہود اور نصارہ ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبلے کا بدلنا اور کعبہ شریف کو قبلہ قرار دینا بالکل صحیح اور حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا، لیکن وہ ضد عناد کی وجہ سے معترض ہو رہے ہیں اور حق کی تکذیب کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہے جن کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ باطل کا حکم نہیں دیتے۔ تو فرمایا کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، بے شک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف بار بار منہ اٹھا رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم آپ کو ضرور بھی ضرور متوجہ کر دیں گے ایسے قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہوں گے۔ اب حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیر دیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، بیت المقدس میں ہو، کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف متوجہ کیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن کو کتاب دی گئی اہل کتاب، یہ حکمت کا بیان ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ قبلے کا بدلنا یہ ان کے رب کی طرف سے حق سچ ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا، لیکن پھر بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اب اگلی آیات میں یہود اور نصارہ کی ضد اور عناد کا مزید تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اس آیت شریفہ میں یہود نصارہ کی عناد اور ضد کو مزید واضح کر کے بیان فرمایا اور صاف طور سے بتا دیا کہ ان سے قبول حق کی کوئی امید نہ رکھے۔ انہوں نے جو آپ کے قبلے کو قبول نہیں کیا تو یہ کسی دلیل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ مخالفت اور عناد پر جو ہے تلے ہوئے ہیں۔ آپ دلیلیں پیش کر دیں، انہیں آپ کی موافقت کرنا نہیں ہے، نہ وہ آپ کے قبلے کا اتباع کریں گے اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اہل کتاب نے دھوکہ دینے کے لیے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف واپس آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے قبلے کا اتباع کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف کی امید کو ختم فرما دیا کہ نہ وہ آپ کے قبلے کا اتباع کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی طرف متوجہ ہوں گے، کیونکہ یہود ان کا قبلہ بیت المقدس، نصارہ نے اپنا قبلہ جہت مشرق کو تجویز کر لیا تھا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے رفع الی السماء تک کبھی بھی مشرق کی طرف نماز نہیں پڑھی، ان کا قبلہ ہی وہی تھا جو بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، یعنی بیت المقدس۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے قبلے کی طرف نہیں آئیں گے اور نہ آپ ان کے آرزو کے مطابق، تمناؤں کے مطابق کبھی ان کے قبلے کا اتباع کریں گے، یعنی ہمیشہ کے لیے اب بیت اللہ قبلہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اہل کتاب یہود اور نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کا اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس میں یہود اور نصارہ کے الحاد اور ان کی ہٹ درمی کو ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت اور عناد صرف آپ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، خود آپس میں بھی ان میں مخالفت اور عناد کا یہی حال ہے، ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتا۔
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور فرمایا کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا، اور یہ یقین ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ معلوم ہو گیا کہ لوگ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں قبول حق کرنے کا ارادہ نہیں، لہذا بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کر لیا تو آپ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو ظلم کرنے والے اور حق کو چھوڑ کر ناحق کی طرف جانے والے ہیں۔ تو اس طرز بیان میں اتباع ہوا سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور یہ بتایا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام سے گناہ کا صدور تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ اتباع ہوا اور ارتکاب گناہ ظالموں کا شیوا ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہر ظلم سے محفوظ اور معصوم ہے۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ ان لوگوں کی ہٹ درمی اپنی جگہ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اگر آپ لے ان کے پاس بکل آیت تمام دلیلیں، تو ما تبعوا قبلتک، نہیں مانیں گے تب بھی آپ کے قبلے کو، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ کے کبھی ان کے قبلے کا اتباع کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ کا قبلہ اب ہمیشہ کے لیے یہی رہا، اور ان کا آپس میں بھی یہ حال ہے، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ایک دوسرے کے قبلے کو اہل کتاب یہود اور نصارہ بھی نہیں مانتے، ان میں بھی اختلاف ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشوں کا جیسے کہ وہ چاہتے ہیں، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا ہے تیرے پاس علم اللہ کی طرف سے، تو إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ ہو جائیں گے بے انصافوں میں سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اہل کتاب آپ کو پہچانتے ہیں لیکن حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس آیت شریفہ میں اہل کتاب کا مزید عناد اور تمرد بیان فرمایا کہ اہل کتاب صرف قبلے کے بارے میں ہی عناد پر نہیں ہے، بلکہ وہ تو نبی آخر زمان کی نبوت ہی کے منکر ہے، اور ان کا یہ انکار خالص عناد پر مبنی ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں آپ کی صفات جلیلہ، آپ کی تشریف آوری کی بشارت عظیمہ پڑھتے رہے ہیں، اور وہ آپ کی نعت اور صفات خوب اچھی طرح واضح طور پر دیکھ کر آپ کی نبوت کو اس طرح پہچان گئے ہیں جس سے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہیں، اور اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ان کو ذرا بھی شک شبہ نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہود کے علماء میں سے تھے، نبی علیہ السلام کو انہوں نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہنے لگے نبی علیہ السلام کو پہچاننا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں مجھے اپنے بیٹے کے پہچاننے سے زیادہ یقینی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں بالکل یقین سے گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن میں اس طرح کی گواہی اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ عورت و مردوں کی پیچھے کیا کرتی ہے، ممکن ہے میری بیوی نے خیانت کی ہو، اور میں جسے اپنا بیٹا کہہ رہا ہوں وہ میرا بیٹا نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ بلا شبہ اہل کتاب میں سے گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ایک فریق ان میں سے حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حق چھپانے کا وبال اور عذاب بہت زیادہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہذا آپ ہر شک کرنے والوں میں سے ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فلا تکونن من الممترین، اور روح المانی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اپنی جگہ ثابت ہے اور ظاہر ہے، اس میں کسی کو کچھ بھی جو ہے کسی کو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ الحق من ربک، یہ نبی علیہ السلام اور یہ آپ کا جو ہے قبلہ بیت اللہ ہونا، کعبہ ہونا، یہ بالکل حق سچ ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، سو تم ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.